شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی عبادت کا حکم دیا. البتہ اس عبادت کا طریقہ بتانے کے لیے کہ کیسے اللہ کی عبادت کی جائے، اس کی بندگی کی کیفیت کیا ہو، اس کو بتانے کے لیے اس نے انبیاء کرام کا ایک سلسلہ قائم فرمایا جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام پر مشتمل ہے. ہر نبی نے اپنے زمانے میں اپنی قوم کے لوگوں کو یہی بتایا کہ کون سے کام کرنے سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے اور کون سے کام کرنے سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے. اللہ کی خوشی کی جگہوں کو بتانے کے لیے اور ناراضگی کی جو جگہیں ہیں ان کو سکھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کا یہ سلسلہ قائم فرمایا، جس کی آخری کڑی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ نے بھی اپنی امت کو ان تمام باتوں کی تعلیم دی جن کی انسانوں کو ضرورت تھی. دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، آخرت میں اللہ کی جنت حاصل کرنے کے لیے جتنی صورتیں ممکن تھی وہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم انسانوں کو بتا دیا، سکھا دیا، بیان کر دیا. صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من شیء یقربکم الی الجنہ ویبعدکم من النار الا وقد بین لکم. ہر وہ چیز جو تمہیں جنت سے قریب کر دے اور ہر وہ چیز جو تمہیں جہنم سے دور کر دے وہ سب تمہارے لیے بیان کر دیا گیا ہے، واضح کر دیا گیا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین کی رضامندی چاہنے والوں کے لیے یہ آسانی ہے کہ اس طریقے کی پیروی کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اور اللہ کے غضب اور اس کی جہنم سے بچنے والوں کے لیے آسانی ہے کہ ان تمام جگہوں سے اپنے آپ کو بچائیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع کیا ہے. اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد اپنی بندگی کا حکم دیا اور اپنی معصیت اور نافرمانی کرنے سے ہم تمام لوگوں کو منع کیا. حتیٰ کہ اگر اس کے انبیاء نے، اس کے نزدیک محبوب ہستیوں نے جب اس کی نافرمانی کی تو اس نے ان کو بھی پکڑا، ان کو بھی سزا دیا اور ان کو بھی معاف نہیں کیا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کیا تو وہ گمراہ ہو گئے. آدم علیہ السلام نے اللہ کی معصیت کی راہ اپنائی، وہ فغوا، وہ گمراہ ہو گئے. معلوم ہوا کہ رب کی معصیت کرنے والا انسان کوئی بھی ہو، بشر کا کوئی بھی انسان ہو، بہت بڑی ہستی ہو، بہت بڑی شخصیت ہو، مگر جب رب کی نافرمانی، اللہ کی معصیت آئے گی تو اللہ رب العالمین یا تو ناراض ہوگا، یا گرفت کرے گا، یا سرزنش کرے گا، یا سزا دے گا. وہ اللہ رب العالمین کی مرضی کے اوپر ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہم انسانوں کو اللہ کی نافرمانی کرنے سے، اللہ کے حکم کی مخالفت کرنے سے بار بار تنبیہ کیا ہے، ڈرایا ہے اور اس بات کی ترغیب دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کی طرف اور رب کی بندگی کی طرف اپنے آپ کو مائل کیا جائے، اس کی طرف اپنے آپ کو بڑھانے کی کوشش کی جائے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت میں ہے، کل امتی يدخلون الجنۃ الا من ابى قالوا ومن يابى يا رسول الله قال من اطاعني دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى۔ کہا کہ میری امت کے تمام لوگ جنت میں داخل ہوں گے سوائے ان لوگوں کے جو انکار کرتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی یہ انکار کرنے والے کون لوگ ہیں؟ کہا کہ جو میری بات مانے گا، میری اطاعت کرے گا، میرے نقش قدم پر چلے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا، میرے طریقے کی مخالفت کرے گا، میری معصیت کرے گا، حقیقت میں وہی انکار کرنے والا ہے۔ گویا کہ اللہ اور رسول کی معصیت یہ انکار کے ہم معنی ہے، اور جو انکار کرنے والا ہے اس کا ٹھکانہ جنت نہیں بلکہ جہنم ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاک ومحقرات الذنوب فإن لها من اللہ طالبا۔ کہا کیا ہے عائشہ، تم چھوٹے چھوٹے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ ان کو بھی طلب کرنے والا اللہ کے ہاں موجود ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے گناہوں پر مواخذہ کرنے والا اللہ کی جانب سے متعین ہے، اس لیے تم ان کو حقیر اور معمولی مت سمجھو۔ اسی طرح سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جسے احمد اور ترمذی وغیرہ نے بسند صحیح روایت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم محقرات الذنوب فإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا في واد فجاء ذا بعود وذا بعود حتى انضجوا طعامهم وإن مثل محقرات الذنوب اذا اجتمعنا يهلكن الرجل۔ کہا کہ تم چھوٹے چھوٹے گناہوں سے جن کو تم معمولی سمجھتے ہو، ان معمولی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ ان کی مثال ایسے ہیں جیسے کچھ لوگ سفر میں ہوں، کسی وادی میں ٹھہرے، ان کو کھانا پکانا ہے، چولہا ان کے ساتھ نہیں ہے، تو ایک آدمی ایک لکڑی لایا، دوسرا دوسری، تیسرا تیسری، ہر آدمی ایک لکڑی لے کر کے آیا، لکڑیوں کا ڈھیر جمع ہوا، آگ لگائی گئی، کھانا پکا لیا گیا۔ یہی حال چھوٹے چھوٹے گناہوں کا ہے، وہ جمع ہوتے ہیں یہاں تک کہ جمع ہو کر انسان کو ہلاک و برباد کر دیتے ہیں، انسان کو تباہ کر دیتے ہیں، انسان کو اہمیت نہیں دیتا۔ معمولی بات ہے، بڑی بات نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تیسری روایت میں ہے، جسے بزار وغیرہ نے بسند صحیح روایت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی یہی مثال بیان کیا ہے کہ ایاکم محقرات الذنوب فإنہن لا یزلن بالمرء حتی یہلکنہ۔ کہا کہ تم چھوٹے چھوٹے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، وہ برابر انسان کے ساتھ جمع ہوتے رہتے ہیں، برابر انسان کے ساتھ اکٹھا ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ انسان کو ہلاکت کے غار میں لے جا کر کے گم کر دیتے ہیں، تباہی کے دلدل میں اسے برباد کر دیتے ہیں۔ یہ ان گناہوں کی مثال ہے جن گناہوں کو ہم کوئی حیثیت نہیں دیتے، جو ہماری نظر میں گناہ تصور نہیں کیے جاتے، معمولی بات سمجھتے ہیں اس کو، لیکن یہ معمولی گناہ ایسا غلط اور ایسا تباہ کن نتیجہ ہم کو دیتے ہیں کہ وہ ہماری بربادی کا سامان بن جاتے ہیں۔ ہم نے دنیا میں ان کو کوئی وزن نہیں دیا، کوئی اہمیت نہیں دی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت میں ہے، ان مثل المؤمن في ذنبه كأنه جالس تحت جبل يخاف ان يقع عليه وان المنافق يرى ذنبه كذباب جلس عنفه فقال بيده هكذا۔ کہا کہ مومن آدمی
اپنے گناہوں سے اتنا ڈرتا ہے، اتنا خوف کھاتا ہے کہ جیسے وہ پہاڑ کے دامن میں بیٹھا ہوا ہو، ڈر رہا ہے کہ کہیں پہاڑ اس کو کچل نہ دے، پہاڑ اس کے اوپر گر نہ پڑے اور وہ اس میں پس جائے۔ لیکن منافق کی مثال یہ ہے کہ گناہ کرتا ہے، معصیت کرتا ہے تو ایسے جیسے مکھی بیٹھی ناک پر اور ہٹا دیا اور کچھ نہیں، مکھی بیٹھی اور اس کو ہٹا دیا اور کوئی حیثیت نہیں، گویا کہ اس کی نظر میں گناہوں کا کوئی مقام، گناہوں کی کوئی سنگینی اور گناہوں کی کوئی خطرناکی نہیں ہوتی۔ لیکن مومن آدمی جب کوئی گناہ کرتا ہے تو ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے کہیں پہاڑ نہ ہمارے اوپر آ جائے۔ پہاڑ کیا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی گرفت ہے، اللہ رب العالمین کا مواخذہ ہے، اللہ رب العالمین کا عذاب ہے، اس سے وہ خوف کھاتا ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری کی روایت میں ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر کنا نعدها فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات۔ کہا کہ تم بہت سے کام ایسے کرتے ہو، یہ انس بن مالک نے اپنے زمانے میں کہا ہے۔ ذرا سوچئے کہ انس کا انتقال سن 94 ہجری میں یا اس کے کچھ آس پاس ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم بہت سے اعمال ایسے کرتے ہو وہ تمہاری نظر میں بال سے بھی زیادہ باریک ہیں، تمہاری نظر میں بال سے بھی زیادہ باریک اور بال سے بھی زیادہ معمولی ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن ہم نبی کے زمانے میں ان اعمال کو تباہ کر دینے والا، ہلاک کر دینے والا، برباد کر دینے والا عمل ہم اسے سمجھتے تھے۔ اس لیے صحابہ کی نظر میں گناہوں کی عظمت اور گناہوں کا یہ خوف ان کے دل میں پایا جاتا تھا۔ اس کے برعکس ہمارے پاس میں نے کون سا گناہ کیا ہے، کون سی گناہ میرے پاس ہے؟ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی گناہ نہیں ہے، میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، زکات دیتا ہوں، بھلائی کے سارے کام کرتا ہوں اور میرے پاس کون سا گناہ ہے؟ یہی سوچنا سب سے بڑا گناہ ہے، یہ تصور بہت بڑا گناہ ہے، یہ عقیدہ بہت بڑا گناہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہت بڑا عابد اور بہت بڑا زاہد سمجھتے ہو کہ میرے پاس کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِعَمَلِكُمْ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ۔ کہا کہ سن لو، تم لوگ اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتے۔ کہا آپ بھی نہیں، آپ تو خاتم النبیین رحمت للعالمین اللہ کے سب سے چہیتے ہیں، آپ کے اگلے اور پچھلے سب گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، آپ بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائیں گے۔ کہا نہیں، میں بھی نہیں جا سکتا اپنے عمل سے جنت میں، اللہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ میرے اوپر کر دے، اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ دے، تب میں جا سکتا ہوں۔ گویا کہ ہر آدمی جنت میں اللہ کی رحمت سے جائے گا، اپنے عمل کو سبب بنائے گا، لیکن اس پر کار فرما اللہ کی رحمت ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ اپنی ہر سانس میں، اپنی زندگی کے ہر لمحے میں رب العالمین کی عبادت کریں، تب بھی اس کے احسانات کا بدلہ نہیں پورا ہوگا، اس کے نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہوگا۔ اس نے جو نعمتیں دی ہیں دنیا میں، ایک لفظ سے لے کر کے آخری سانس تک آپ نعمتوں کو شمار کریں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، آپ شمار نہیں کر سکتے۔ تو نعمتیں شکر چاہتی ہیں، وہ نعمتوں کا تقاضا ہے کہ ان کا شکریہ ادا کیا جائے، تو ہم اپنے عمل سے ان کا شکر ہی نہیں کر سکتے، چل جائے کہ مزید عمل کر سکیں جس کو ہم جتائیں اللہ رب العالمین پر۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو کہا، وَلَا تَمْ تَسْتَكْثِرْ، آپ احسان مت جتاؤ کہ بہت زیادہ عبادت کرتے ہو اللہ کی، اور ہمارے پاس کون سا گناہ ہے، کون برائی ہم کرتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو سنو، آپ 70 سال 80 سال زندگی گزارتے ہو، عام طور سے انسان 12-13 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ 50 اور 60 سال، اگر ایک دن ایک معصیت شمار کرو تو ان 60 سالوں میں کتنے گناہ جمع ہوں گے ہمارے پاس، اور یہ گناہ ہیں جو ہم کو یاد نہیں رہتے، ہمارے حافظے میں محفوظ نہیں رہتے، کہ یہ گناہ ہیں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ میرے پاس کیا گناہ ہے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ یہ وہ گناہ ہیں، اور یہ گناہ وہ ہیں جن کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ انسان کو ہلاک اور برباد کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، آپ یہ مت دیکھو کہ آپ نے بہت معمولی گناہ کیا ہے، بہت حقیر چھوٹا گناہ کیا ہے، آپ یہ دیکھو کہ جس کے حق میں اور
کی نافرمانی آپ نے کیا ہے وہ کتنی بڑی ہے، وہ کتنی عظیم ہے، اور وہ کس قدر بڑی ذات ہے جس بڑی ذات کی معصیت کرنے کے لیے اور جس کی نافرمانی کرنے کے لیے اپنے آپ کو آپ نے آمادہ کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے کہ گناہ معمولی ہے، لیکن آپ یہ نہیں دیکھتے کہ جس ذات کی ہم نے نافرمانی کیا ہے وہ ذات کتنی عظیم ہے، وہ خالق ارض و سماوات کس قدر عظیم الشان ہستی ہے۔ یہ ذرا دیکھو کبھی، کیونکہ وہ ہستی وہ ہے جب وہ گرفت کرنے پر آتی ہے تو ایک بلی کی جان لینے پر ایک انسان کو جہنم رسید کر دیتی ہے۔ وہ ہستی جب بدلہ لینے پر آتی ہے تو ایک انسان جو خود کو اچھے کپڑے اور اچھے بال میں اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتا ہے اس کو ہمیشہ کے لیے زمین میں اللہ رب العالمین دھسا دیتا ہے اور وہ قیامت تک زمین میں دھستا جائے گا۔ وہ جب گرفت کرنے پر آتا ہے تو 5 سے 6 ہزار روپیہ چوری کرنے پر آپ کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا ہے۔ وہ جب بدلہ لینے پر آتا ہے تو زبان سے کہی ہوئی ایک بات کے بدلے میں وہ آپ کو 70 اور 80 کوڑے مارنے کا حکم دیتا ہے۔ تو ایک معمولی بات کی جب سزا دینا چاہتا اللہ رب العالمین تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کیسے اللہ رب العالمین آپ کی گرفت کرے گا۔ بخاری کی ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ امتوں میں ایک عورت تھی، بلی کو پکڑ لیا، اس کو باندھ دیا، نہ کھانا دیا نہ پانی دیا، بھوک سے تڑپ تڑپ کر مر گئی، اللہ نے اس کو پکڑ کر جہنم میں داخل کر دیا۔ بلی کیا حیثیت ہے بلی کی؟ ایک بے جان مخلوق کچھ نفع اور نقصان نہیں پہنچاتی، اس کی وجہ سے میرے رب نے اس عورت کو جہنم میں داخل کر دیا۔ ایک آدمی راستے میں جا رہا، صحیح بخاری کی روایت ہے، خوبصورت بال، خوبصورت جوڑا، ارے آج مجھ سے بہتر کون ہے، آج میں سب سے بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو بہت برا لگا، یہ سوچا کہ تم بہت بہتر ہو، کہا جاؤ زمین میں دھسا دیا۔ اب وہ قیامت تک زمین میں دھستا چلا جائے گا، پکڑ لیا تو زمین میں پھنسا دیا، اب وہ قیامت تک بڑھتا چلا جائے گا۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کی ایک نافرمانی کی اور میرے رب نے جب گرفت کیا تو جنت سے سیدھے زمین پر اتار دیا۔ یہ ابلیس نے اللہ رب العالمین کے ایک حکم کی نافرمانی کیا، ایک معصیت کیا، قیامت تک کے لیے لعنت کا مستحق اور رادے درگاہ قرار دے دیا گیا۔ اور آپ کہتے ہو کہ میرے پاس گناہ کیا ہے، میں نے کون سا گناہ کیا ہے؟ نہیں میرے دوستو، رب العالمین جب انسان کی گرفت کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو اس کے ارادے سے روک نہیں سکتی، اس کو اس کے ارادے سے باز نہیں رکھ سکتی۔ اس لیے گناہ کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، گناہ چھوٹا وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین معاف کر دے، جو اللہ رب العالمین نظر انداز کر دے۔ مگر جب اللہ تعالیٰ گرفت کرنے پر آتا ہے تو جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، جن کو ہم وزن نہیں دیتے، کوئی اعتبار نہیں ہوتا جن کی ہماری نظر میں، وہی گناہ ہماری ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں۔ میرے دوستو یہ بات یاد کر لیں، بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے 2 قبروں کے پاس سے، کہا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، انہما لیعذبان فی قبورہما وما یعذبان فی کبیر بلا انہ لکبیر اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ واما الاخر فکان لا یستنزہ من البول۔ کہا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، کسی بڑی چیز کے بارے میں عذاب نہیں دیا جا رہا ہے، کسی بڑے عمل کے بارے میں عذاب نہیں دیا جا رہا ہے۔ ہاں کیوں نہیں، بڑا ہے وہ۔ ان میں سے ایک آدمی چغل خوری کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر، ان کی بات ان کی طرف، چغل خوری کرتا تھا، ان کی بات ادھر پہنچا کر کے 2 انسانوں کے درمیان لڑائی کراتا تھا۔ اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب جب کرنے جاتا تھا تو ان چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا، وہ چھینٹیں اس کے بدن پر اور کپڑے پر پڑتے تھے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا، اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ کون سی بڑی بھاری بات ہے بھائی؟ زبان سے ہم کتنے کلمے روزانہ بولتے ہیں، کتنی باتیں لوگوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں، کتنی خبریں ہم لوگوں کے بارے میں جھوٹ اڑاتے ہیں اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ بخاری کی روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد لا يتكلم بكلمة من رضا الله لا يبالي بها رفع الله بها درجات في الجنة وإن العبد لا يتكلم بكلمة من سخط الله لا يبالي بها يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا۔
کہا کہ ایک بندہ اللہ کی خوشی اور اس کی رضا کی ایک بات کہتا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ کیا کہا ہے، مگر اس ایک بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، کیونکہ اس بات سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ کسی کو کہا اپنے یار چلو نماز پڑھنے، تو نماز پڑھنے کیوں نہیں؟ ارے اذان ہو گئی، چلو مسجد کی طرف چلو، ارے یار آؤ یہ کام کیا جائے، یہ چلو درس ہو رہا ہے سنا جائے، یہ بھلائی کے کام ہے، یہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ ان میں سے کون سی بات اللہ کو بھا جائے آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ میں نے اس سے پہلے آپ سے عرض کیا جاتا کہ کسی بھی بھلائی کے کام کو آپ معمولی مت سمجھیں، اور بندہ اللہ کی ناراضگی کی بات کہتا ہے جس کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی ٹینشن نہیں ہوتا، اور اسی ایک بات کی وجہ سے وہ جہنم میں 70 سال کی گہرائی میں چلا جاتا ہے اور اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ بولتا ہے لیکن بولنے پر اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ ابھی ایک دن ایک آدمی فرما رہے تھے مجھ سے کہ گناہ سے منع کرنے والا بھی وہی ہے اور گناہ کروانے والا بھی وہی ہے، پھر ہم گناہ سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ یہ کفر ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا انسان کافر ہے، لیکن زبان سے لوگ بولتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا۔ یہ بات کفر ہے جو آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہم سے گناہ کروایا اور اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں گناہ کرنے سے منع کیا ہے، دونوں باتیں اللہ کی ہیں۔ ایک کہنے والا، یہ عقیدہ رکھنے والا کافر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ ہے جو کہا کرتے تھے لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم اور ہمارے آباء و اجداد شرک نہیں کرتے، یعنی اللہ نے چاہا ہے کہ ہم شرک کریں اس لیے ہم لوگ شرک کرتے ہیں۔ کیا یہ بات معقول ہے؟ ایک اہل حدیث انسان جو اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کی اتباع کا دم بھرتا ہو، وہ جبر کا یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مجبور کر دیا ہے اس لیے گناہ ہم کرتے ہیں کہ اللہ نے گناہ کے لیے ہمیں مجبور کیا ہے، یہ کون سی بات ہے اللہ کی شان میں؟ اللہ کی عظمت کے خلاف ہے یہ بات۔ اور ایک انسان عقیدہ رکھے اور کہے کہ یہ اور یہ، بتائیے قابل معافی ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی نظر میں بہت بڑی بات ہے۔ اور سنیں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، بات آ گئی ہے تو سن لیجئے۔ غزوہ تبوک کے موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ گئے ہوئے تھے غزوہ تبوک میں۔ 30,000 سے زیادہ کا لشکر تھا، لیکن منافقین مدینے میں رہ گئے تھے۔ یہ لوگ نہیں گئے تھے، کہا بہت سخت گرمی ہے، پھل کو پکنے کا قریب ہے، ہم کیسے جا سکتے ہیں، یہ پریشانی وہ پریشانی، بہت زیادہ عذر۔ تو ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نے ان علماء جیسے بڑے پیٹ والے، ان سے زیادہ بزدل ہم نے نہیں دیکھا۔ صحابہ کرام پر انہوں نے طنز کیا، کہا کہ یہ جو گئے ہیں جنگ لڑنے کے لیے، ان سے بڑے پیٹ والے اور ان سے زیادہ بزدل ہم نے نہیں دیکھا۔ مدینے میں کہہ دیا یہ بات ختم ہو گئی، مگر رب العالمین کو یہ بات سخت ناگوار گزری، سخت اللہ رب العالمین نے اس کا نوٹس لیا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو آپ نے اعلان کروایا اپنے نبی کے ذریعہ، کیا وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ انہوں نے صحابہ کو طعنہ دیا، ان کو برا بھلا کہا کہ یہ بہت بڑے پیٹ والے ہیں، بہت بڑے بزدل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی آیات، اللہ کی کتاب اور اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑانا ہے، اس لیے تم نے ان کا مذاق اڑا کر کے کفر میں اپنے آپ کو داخل کر لیا ہے۔ عذر پیش کرنے کی، بہانے بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا مطلب سمجھے آپ؟ صحابہ کی شان میں گستاخی کیا کہ بہت زیادہ بڑے پیٹ والے ہیں، بہت بزدل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا ہے، یہ اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑانا ہے۔ اور آپ کن کن علامتوں کا مذاق اڑاتے ہو؟ اللہ کے کن کن احکام کو اپنی گفتگو میں مذاق کا نشانہ بناتے ہو؟ میں مثال ذکر کروں، میں چاہتا ہوں کہ آپ خود اس پر غور کریں، آپ خود اس بات کو پکڑیں اور اس کا نتیجہ نکالیں کہ آپ کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، آپ کو اپنی زبان کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زبان کو کنٹرول نہ کرنے کی صورت میں آپ اپنے آپ کو تباہ کر لو گے، ہلاکت میں ڈال دو گے، کسی کا کچھ نہیں جائے گا، لیکن آپ اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر لو گے۔ اس لیے میرے دوستو، بخاری کی ایک روایت میں ہے
ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا حسبک من صفیت کذا وکذا تعنی انها قصیرہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انک قد قلت کلمتا لو مزجت بماء البحر لمزجته. عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. ایک دن کہا کہ صفیہ سے یہی کافی ہے کہ وہ بہت ناٹی ہے, چھوٹے قد کی ہے, یعنی عورتوں میں جیسے تانا دینے کا مذاق اڑانے کا رواج ہے, عائشہ نے بھی وہی بات کہی. کہا اگر صفیہ کی کیا وہ تو بالکل ناٹی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ تم نے اتنی بڑی بات کہہ دیا ہے, اتنی خطرناک بات کہہ دیا ہے کہ اگر پورے سمندر کے پانی سے ایک بات ملائی جائے تو سمندر کا پورا پانی گندا ہو جائے گا. پوری گندگی, پوری سمندر کا پانی اس گندگی سے آلودہ ہو جائے گا. ایک بات. کون سی بات ہے وہ؟ ارے کیا بات کرتے ہیں اس کی, وہ تو بہت ناٹی ہے, بہت چھوٹی ہے. اور ہم زندگی میں کتنے لوگوں کو روزانہ نشانہ بناتے ہیں. ہماری زبان کی گرفت سے سماج کا کون انسان بچتا ہے؟ ہماری زبان تو ماشاءاللہ 2-2.5 فٹ کی لمبی ہے, کسی کو نہیں بخشنے والی ہے, کسی کی رعایت کرنے والی نہیں ہے. اس کا کیا انجام ہوگا ہمارے لیے, اس کا کیا عالم ہوگا ہمارے لیے. اس لیے میرے دوستو, میں چاہتا یہ ہوں کہ کسی بھی عمل کے کرنے سے پہلے اس کے بارے میں ایک بات سوچیں کہ اس کا نتیجہ مجھے کیا ملے گا, اس کو کرنے سے مجھے کیا حاصل ہوگا. کہیں اللہ رب العالمین سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا, کہیں اللہ رب العالمین اس پر میری گرفت تو نہیں کر لے گا. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم اہمیت نہیں دیتے. نماز پڑھنے ہم آتے ہیں, نماز پڑھنے آتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے, لیکن سب اپنی مرضی کے مطابق بنائیں گے. جہاں دل چاہے گا وہاں کھڑے رہیں گے. سب کٹ جائے, سب جڑ جائے, ہم سے کوئی مطلب نہیں. نماز کیسی ہوگی, یہ نماز کیسی ہوگی؟ آپ کبھی سوچتے ہیں, آپ کبھی غور کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سب ٹھیک کرو, میں تمہیں اپنے پیچھے سے دیکھتا ہوں, کیونکہ صفوں کو ٹھیک کرنا یہ نماز کو قائم کرنا ہے, نماز کو پورا کرنا ہے. اور ہمیں صف کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں. اتنی غفلت صف کے بارے میں, جو کہ سب سے افضل اور سب سے اشرف عبادت ہم ادا کرتے ہیں, وہ نماز ہے. اور نماز کے بارے میں یہ لاپرواہی, رب کے سامنے حاضری کا تصور نہیں, رب کے سامنے پیشی کا تصور نہیں. آخر کیا مطلب ہوا اس کا؟ کبھی آپ سوچتے ہیں اس بات کو, کبھی آپ غور کرتے ہیں اس بات کو؟ آپ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, آپ کے منہ سے بھرپور بدبو آتی ہے, آپ نشہ اور چیزیں کھاتے ہو, آپ بیڑی پیتے ہو, آپ پان کھاتے ہو, آپ سگریٹ پیتے ہو. میرا نبی کہتا ہے کہ جو لہسن کھائے وہ مسجد میں ہماری جماعت میں حاضر نہ ہو, اور آپ وہ بدبودار منہ لے کر کے رب کے سامنے حاضر ہوتے ہو اور کہتے ہو میں نے کیا گناہ کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الملائکۃ تتعقى مما يتعقى منه بنو آدم, جس چیز سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اس لیے اگر کوئی کچا لہسن کھائے تو مسجد میں نہ آئے. ہم کچا لہسن کیا, اس سے زیادہ بدبودار کچھ لوگ بغل میں پڑھتے ہیں اگر, تو ان کے منہ سے اتنی گھناؤنی بدبو آتی ہے کہ پوری نماز ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اس بدبو کو برداشت نہیں کیا جاتا, تو فرشتے کیسے ٹکیں گے اس پر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب نماز میں قرآن پڑھتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے منہ پر اپنا منہ رکھتے ہیں. اس بدبودار منہ پر فرشتے منہ رکھنے آئیں گے آپ کے, اس بدبودار منہ کو سونگھنے کے لیے آئیں گے فرشتے. کبھی سوچو میرے دوستو, کبھی غور کرو اور یہ بات طے کر لو اور عہد کر لو اس بات کا کہ ہمارا دین وہ ہے جو رب نے بتایا ہے, ہماری شریعت وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے انسانوں کو پہنچایا ہے. ہمارا دین وہ نہیں ہے جو ہمارا نفس چاہتا ہے, ہماری طبیعت چاہتی ہے, ہماری آسانی چاہتی ہے, ہمارا سماج چاہتا ہے, ہمارا خاندان چاہتا ہے, ہمارے رسم و رواج چاہتے ہیں, ہمارے اپنے طور طریقے چاہتے ہیں. وہ دین نہیں ہے, وہ آپ سمجھتے رہو, آپ بناتے رہو, وہ سب دین نہیں ہے. دین صرف اور صرف وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کے ذریعہ دنیا کے انسانوں کو پہنچایا ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز دین
نہ تھی، نہ ہے اور نہ قیامت تک کبھی بنے گی۔ اس لیے اگر ہم 20 سال سے 40 سال سے 30 سال سے ایسا عمل کرتے ہیں جس عمل کی دلیل نہیں پائی جاتی تو عمل اس لیے دین نہیں بن جائے گا کہ 40 سال سے ہو رہا ہے، 60 سال سے ہو رہا ہے، 70 سال سے ہو رہا ہے، وہ دین نہیں بن جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بعض لوگ 40 سال سے نماز پڑھتے ہیں مگر ان کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ کتنے سال سے؟ 40 سال سے نماز پڑھتے ہیں مگر ان کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ لأنه لا يتم ركوعها ولا سجودها، رکوع اور سجدہ مکمل نہیں کرتا۔ تو کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت دن سے عبادت ہو رہی ہے، بہت دن سے رب کی بندگی ہو رہی ہے مگر نبی کے طریقے کے مطابق وہ بندگی نہیں ہو رہی ہے، اس لیے اس کا کوئی ثواب انسان کو نہیں ملے گا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ معمولی چیزوں میں جن کو آپ کوئی اہمیت نہیں دیتے، حقیر سمجھتے ہو، بے وزن سمجھتے ہو، ان کے بارے میں بھی یہ سمجھیں کہ اگر رب نے ان پر ہماری پکڑ کیا تو ہم جواب کیا دیں گے، ہمارا جواب کیا ہوگا، ہم رب کے سامنے کون سا منہ لے کر کے حاضر ہوں گے۔ ہمارے لوگ داڑھی کاٹ کر کے آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، میرے نبی کہتے ہیں کہ آف اللہ، داڑھیوں کو معاف کر دو، میرے نبی کہتے ہیں وفر اللہ، داڑھیوں کو بھرپور کر لو، میرے نبی کہتے ہیں عرف اللہ، داڑھیوں کو لٹکا دو، اور ہم اس کو قینچی اور تراش خراش کر کے بہت خوبصورت بننا چاہتے ہیں، ہماری شکل خراب نہ ہونے پائے، کیونکہ چہرے پر داڑھی ہوگی تو سماج والے تانا دیں گے، ارے ابھی لڑکا ہے اور داڑھی رکھے ہوئے ہے۔ سماج کے تانے کا بہت ڈر ہے، بہت خوف ہے کہ دنیا تانا دے گی، برا بھلا کہے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ رب سوال کرے تو کیا جواب بنے گا؟ اللہ رب العالمین گرفت کرے تو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ ایک بار سوچو کبھی سنجیدگی کے ساتھ، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میدان محشر میں اس شکل کے ساتھ ہمارا سامنا ہوا تو کیا منہ دکھا سکیں گے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ نبی کے امتی ہونے کی حیثیت سے نبی کی شکل بنانے میں ہم کو شرم محسوس ہوتی ہے، نبی کی صورت بنانے میں ہم کو حیا محسوس ہوتی ہے۔ کیا کریں گے آپ رب کے سامنے حاضر ہو کر؟ یہ دنیا کتنے دن رہے گی آپ کے ساتھ؟ کتنے سال، کتنی لمبی زندگی گزارو گے آپ؟ رب کے سامنے حاضری کا پروانہ اگر ابھی آ گیا، ابھی اللہ نے بلایا کہ آؤ، کون سی شکل لے کر کے جاؤ گے اللہ کے؟ کون سی شکل لے کر کے رب کے دربار میں آپ حاضر ہو گے؟ آپ پینٹ پنپ پر سلاتے ہو ٹخنے سے نیچے لٹکاتے ہوئے، میرے نبی کہتے ہیں کہ جو ٹخنے سے نیچے کپڑا ہے وہ جہنم میں جائے گا، اور ہم کہتے ہیں کہ اگر ٹخنے سے اوپر پہنیں گے مولوی صاحب تو دنیا والے کیا کہیں گے؟ واہ، دنیا والی طاقت اتنی بڑی طاقت ہے، کیا وہ دنیا والے رب کے عذاب سے بچانے آئیں گے آپ کو؟ وہ دنیا والے آپ کو اللہ کے عذاب سے محفوظ کر دیں گے؟ نہیں میرے دوستو، یہ شیطانی وسوسے ہیں، یہ شیطانی حربیں ہیں، ان سے دامن چھڑاؤ، پلٹو اللہ رب العالمین کی طرف، زندگی کو رب کے فرمان کے دائرے میں لانے کی کوشش کرو کہ یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان میں سے بہترین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔